بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حویلی میں تمام تیاریاں زور و شور کی جا رہی تھیں۔ سالوں بعد وہ دن آیا جس کا حویلی والوں کو شدت سے انتظار تھا۔ سب لوگ مل جل کر شادی کی تیاریوں میں مشغول تھے۔ حویلی میں کسی غیر مرد کو آنے کی اجازت نہ تھی۔ ملازمین بھی خواجہ سرا ہی رکھے جاتے، یہاں تک کہ اپنے چچا زاد بھائیوں سے بھی پردہ کیا جاتا تاکہ عورتوں کی بے پردگی نہ ہو۔ پوری حویلی کو دلہن کی طرح سجایا گیا۔ پورے گاؤں کو شرکت کے لیے دعوت دی گئی۔ چند لوگ آگے تھے، چند لوگ آ رہے تھے، چند لوگوں کا آنا ابھی باقی تھا۔ طعام کا انتظام بھی حویلی کے سامنے بڑی کھلی جگہ پہ کیا گیا۔ دور دراز کے لوگوں کو مدعو کیا گیا۔ آخر آج پیر عصمت اللہ کی بیٹی فاطمہ کا قرآن پاک سے نکاح تھا۔ ان کے گھرانے کا یہ رواج تھا کہ بڑے بیٹے کے ہاں اگر پہلی جڑواں بیٹیاں پیدا ہوتی تو 18 سال کی عمر میں جو جڑواں میں بڑی ہوتی تو اسے اللہ کی رضا میں دے دیا جاتا، یعنی کہ اس کا نکاح قرآن پاک سے کر دیا جاتا، اور وہ بھی مزار پر بیٹھ کر لوگوں کی مدد کرتی اور ان کی مشکلات کا حل بتاتی۔ مزار پر اس کے لیے ایک علیحدہ سے حجرہ تعمیر کروا دیا جاتا، یہاں وہ گوشہ نشین رہتی، مہینے میں بس ایک دن تمام لوگوں سے مخاطب ہوتی اور ان کے مسائل و مصائب سنتی اور ان کے لیے دعائیں کرتی۔ تمام انتظامات مکمل تھے۔ سفید لباس میں مبلوس 18 سالہ حسینہ جسے آج تک کسی نامحرم نے نہ دیکھا تھا، سفید لباس میں آسمان سے ایک اتری ہوئی پری لگ رہی تھی۔ ایک دم سے شور اٹھا کہ وقت ہو گیا ہے نکاح کا، تمام عورتیں دوسرے کمرے میں چلی جائیں سوائے فاطمہ کی امی اور دادی کے۔ مرد حضرات اندر داخل ہوئے، ساتھ ہی مولوی صاحب بھی تھے۔ جواب قبول کے مرحلے طے ہو گئے، اس کے بعد سب آ کر فاطمہ کو ملے۔ حویلی میں کوہرام مچ گیا۔ تمام کزنیں، تمام عورتیں فاطمہ کے گلے لگ کر دھاڑے مار مار کے رو رہی تھی، کیونکہ ابھی کچھ دیر بعد خلوت میں چلے جانا تھا۔ اس پری پیکر کا چہرہ کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا تھا سوائے ایک خواجہ سرا کے جو اس کے کھانے پینے کی چیزیں لانے میں مدد دیتا۔ فاطمہ تو بالکل خاموش تھی۔ اس کی آنکھوں سے تو ایک آنسو کا قطرہ بھی نہ نکلا تھا، کیونکہ اسے بچپن ہی سے یہ سب بتا دیا گیا تھا۔ اس نے چپ چاپ یہ سب قبول کر لیا تھا، اور کچھ دیر بعد اس کو لا کر مزار کے کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ مزار پر ہزاروں لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہو چکا تھا، کیونکہ آج ان کی پیرزادی مزار پر آ چکی تھی۔ اس کے حجرے میں ایک چھوٹی سی جالی لگائی گئی جس کو لوگ چومنے کے لیے قطار در قطار آ رہے تھے۔ کتنے جاہل لوگ ہیں یہ سب، انہیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا قرآن ایسا کچھ نہیں کہتا۔ اگر قربانی لینی ہوتی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی لی جاتی، لیکن اس کی جگہ اللہ پاک نے پاک دمبا بھیج دیا۔ وہ اس وقت اپنی ماں سے بحث کرنے لگا ہوا تھا۔ اس کی ماں کو یہی فکر کھائی جا رہی تھی کہ کوئی ان کی باتیں نہ سن لے۔ چپ کرو خدا کا واسطہ، اگر حویلی میں کسی نے یہ بات سن لی تو قیامت آ جائے گی۔ اگر حویلی کے لیے فاطمہ کو قربان نہ کیا جاتا تو فاطمہ کی نموست اس حویلی کو کھا جاتی۔ آپ کو کس نے کہا ہے ایسا ہوتا ہے؟ تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے امی، کوئی بھی نموست کی مہر لے کر پیدا نہیں ہوتا، اور میری بلا سے کوئی بھی سن لے، مجھے آپ سب کی یہ روایت قبول نہیں ہے۔ میں اس حویلی کو چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جا رہا ہوں۔ مجھے نہیں رہنا ایسی فرسودہ رسومات کے ساتھ جن کا ہم سے، ہمارے مذہب سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ سخت لہجے میں کہہ کے وہ اپنی ماں کو تنہا چھوڑ کر چلا گیا۔ یہ پیر عصمت اللہ کا بھائی عنایت اللہ کا بیٹا تھا، جسے اس حویلی میں ہونے والی ہر رسم سے چڑ تھی۔ وہ ان فضول رسومات کو ختم کر دینا چاہتا تھا۔ وہ آواز اٹھاتا لیکن اس کی اماں اس کی آواز دبا دیتی، اور وہ آخر کار تنگ آ کر حویلی ہی چھوڑ گیا۔ اس کی ماں روتی رہی، تڑپتی رہی، سسکتی رہی، لیکن اس نے اس بات کا نہ خیال کیا اور چلا گیا۔ تو وہ اپنے شوہر کے پاس دوڑی ہوئی آئی۔ جب ان کے شوہر نے پوری بات سنی تو سن کر آگ بگولا ہو گیا۔ ان کا دل کیا کہ وہ اپنے بیٹے کو مار مار کے اس کا دماغ درست کر دے۔ وہ اپنے تایا کی نافرمانی پہ تلا ہوا ہے، ساتھ ہی اس ویلی کے مقدس روایات کو توڑنے پہ تلا ہوا ہے۔ انہوں نے بیوی کو صاف الفاظ میں کہہ دیا، اگر وہ ہماری حویلی کی رسومات کو نہیں مانتا تو ہم بھی اسے اپنی حویلی سے الگ کرتے ہیں۔ تو اس طرح مصطفیٰ نے اپنے اس حویلی سے راستے الگ کر لیے۔ پوری حویلی میں یہ بات پھیل گئی کہ مصطفیٰ حویلی چھوڑ کر جا چکا ہے۔ اس کو یہ تمام روایات جھوٹی لگتی ہیں۔ پیر عصمت اللہ نے تمام لوگوں سے کہا کہ جو جانا چاہتا ہے وہ دفع ہو جائے، میرا اس سے کوئی ناطہ نہیں ہے۔ جس نے بھی اسے ناطہ رکھا اسے ایک پل کے لیے بھی اس حویلی میں ٹکنے نہیں دوں گا۔ تمام لوگ خوف کے مارے سر ہلا کے رہ گئے۔
کسی میں اتنی جرأت نہ تھی کہ وہ پیر عصمت اللہ کے غصے کی دعوت دیتا ہے۔ فاطمہ سارا دن روزہ رکھتی، اللہ کی عبادت کرتی اور یہی اس کا معمول تھا۔ حویلی کے ہر فرد کے لیے وہ دعا کرتی، تمام گاؤں والوں کے لیے بھی دعا کرتی۔ اس گوشہ نشینی سے پہلے اس کو ہدایت دی گئی تھی، وہ اپنی دعائیں اپنے لوگوں کے لیے زیادہ سے زیادہ کرے تاکہ اس کے لوگ مصیبت سے بچے رہیں۔ اس کے پاس جو خواجہ سرا تھا وہ بھی سحری اور افطاری کے ٹائم اس کے پاس آتا اور باقی وقت وہ باہر گزارتا، تو کبھی حجرے میں۔ گوشت کھانا اس کے لیے مکروہ تھا، وہ صرف سبزیاں اور پھلوں پر گزارا کرتی تھی۔ اتنے ظلم پر بھی اس مظلوم نے کبھی اپنے لیے آواز نہیں اٹھائی، کیونکہ وہ جانتی تھی یہ اس کا مقدر ہے، اور اس نے کبھی بھی اپنے خدا سے شکوہ نہیں کیا تھا کہ اس کے مقدر میں یہ سب کیوں لکھا۔ صبر اور شکر اس کی گٹی میں شامل تھا اور واقعی صابر تھی۔ حویلی میں پیر عصمت اللہ کی بہو بہت بیمار تھی۔ تمام عورتیں چاہتی تھیں کہ اسے ہسپتال لے جایا جائے، لیکن پیر عصمت اللہ شاہ نے اپنے اس کو ہاسپٹل لے جانے کے بجائے مزار لے جانے کا حکم دیا اور کہا کہ اس کا علاج فاطمہ کے پاس ہے، وہ کرے گی تو انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائے گی۔ اسے مزار لے جایا گیا۔ فاطمہ نے اس کے لیے بہت دعائیں کی، لیکن جب اس نے اپنی بھابھی کی حالت دیکھی تو وہ سمجھ گئی کہ اس کو ڈاکٹر کی ضرورت ہے۔ وہ کہنا چاہتی تھی کہ انہیں ہسپتال لے جایا جائے، اس کی جان بچ جائے گی، لیکن وہ نہ کہہ پائی۔ پھر کچھ دیر بعد اس کی بھابھی اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اس دن فاطمہ بہت روئی، گڑ گڑائی۔ اس کو معلوم تھا کہ دعا کے ساتھ دوائیوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر مرض کی شفا رکھی ہے، اس کے گھر والے کیوں نہیں سمجھتے؟ کیوں ایک اور زندگی عنایت اللہ شاہ کے فضول رسومات کی بھینٹ چڑھ گئی؟ پیر عصمت اللہ شاہ نے تمام فیملی والوں کو جھڑک دیا اور غصے سے بولے، یہ تم سب جو دل میں بدگمانیاں لے کے آئے ہو، یہ سب اس کا حصہ ہے۔ اگر بدگمانی کی جگہ پختہ یقین رکھتے تو آج بالکل صحیح سلامت ہوتی۔ عصمت اللہ کا بیٹا بولنا چاہتا تھا، لیکن اپنے باپ کے خوف سے چپ ہو گیا۔ میری بہن کی زندگی کو نگل گیا عصمت اللہ، میں اس کو کبھی نہیں بخشوں گا، اسے اس کا حساب دینا ہوگا۔ ہاتھوں میں سر دیے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ آج اس کی پیاری بہن پیر عصمت اللہ کی وجہ سے اپنی زندگی ہار بیٹھی تھی۔ اگر وہ شخص اس کو ہسپتال لے جاتا تو کیا پتہ وہ بچ جاتی، لیکن اس شخص نے اپنے اس فرسودہ رسم کو ختم نہیں کیا کہ اس کی حویلی کی عورتیں باہر کسی جگہ قدم نہیں رکھ سکتی، چاہے وہ ہسپتال ہی کیوں نہ ہو۔ پیر صاحب مجھے اپنی آستانے پہ جگہ دے دیں، پیر صاحب مجھے اپنے آستانے پہ پلیز جگہ دے دیں، مجھے اس دنیا نے بہت ذلیل کیا ہے، میں ہمیشہ آپ کی مشکور رہوں گی، میں نے دنیا کی سرد و گرم دیکھی ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، میں اس گھرانے کی خدمت کرنا چاہتی ہوں، بس مجھے ایک موقع دے دیں، میں آپ کو کبھی ناراض نہیں کروں گی، آپ سب کی سنتے ہیں، میری بھی سن لیں، اللہ آپ کو بہت نوازے گا۔ خواجہ سرا رو رو کے سر پیٹ رہا تھا، اور پھر عنایت اللہ نے اس خواجہ سرا کو حویلی میں جگہ دے دی، جو خود کا نام پنکی کہلواتا تھا۔ اسے آئے ہوئے چند دن ہی ہوئے تھے کہ وہ حویلی کے چپے چپے سے واقف ہو گیا۔ وہ ہر کام بخوبی جانتا تھا، حویلی کے تمام خواجہ سراؤں سے زیادہ تندو توانا تھا، ہر کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا، تمام عورتیں سے خوش تھیں، وہ ہر کام سلیقے سے کرتا۔ بہت جلد اس نے حویلی میں اپنا اعتبار بنا لیا تھا، کیونکہ وہ حویلی میں جس مقصد کے لیے آیا تھا، اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اعتبار ضروری تھا۔ پیر صاحب، بی بی فاطمہ کے ملازم خواجہ سرا کا آج ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، اس کی حالت بہت خراب ہے، اس کی جگہ اب کس خواجہ سرا کو بھیجنا ہے؟ ملازم نے آ کر پوچھا۔ چائے دینے کے لیے آتے پنکی نے پیر صاحب سے پوچھا، پیر صاحب اگر آپ اجازت دیں تو میں بی بی صاحب کے پاس چلی جاؤں؟ میں ان کا بہت خیال رکھوں گی، میری بہت خواہش تھی کہ میں بی بی صاحب کا دیدار کر سکوں اور ان کے ساتھ رہ سکوں، اس نا چیز کی بھی خواہش کو پورا کیجیے۔ پیر صاحب نے ہاں میں سر ہلا دیا، اور وہ جیسے ہی حجرے میں داخل ہوا، مسلح پہ بیٹھے وجود کو دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ اتنا حسین و جمیل لڑکی کا چہرہ اس نے آج تک اپنی زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ چہرے پہ چھائی معصومیت اور دلکشی، خواجہ سرا ہونے کے باوجود بھی کئی لمحے کھڑا وہ اس کو دیکھتا رہا۔ فاطمہ نے سلام پھیرا تو اس نے آگے بڑھ کر فاطمہ کو سلام کیا اور کہا کہ
آج کے بعد میں آپ کے ساتھ رہوں گی۔ فاطمہ نے فقط سر ہلایا اور ساتھ ہی اس کے سلام کا جواب دیا۔ تم اپنی یہ بچی مجھے دے دو، بدلے میں تم کو ہم مالا مال کر دیں گے، تمہیں اتنی دولت تو ضرور دیں گے کہ تم ساری عمر اپنا نشہ پورا کر سکتے ہو۔ بیوی بیٹی کو پیدا کرتے ہی مر گئی۔ ایک دن کی بچی کو ہسپتال والے سنبھال رہے تھے، بعد میں کون سنبھالے گا، کون دیکھ بھال کرے گا؟ یہ گھاٹے کا سودا نہ تھا۔ اس نے اپنی معصوم بچی اس کے حوالے کر دی، جس کے نتیجے میں سامنے والے نے اس کو ڈھیر ساری دولت سے نوازا اور وہ لے کر وہاں سے چلا گیا۔ بی بی جی، آپ کا دل نہیں چاہتا کہ آپ عام لوگوں کی طرح زندگی گزاریں؟ پنکی نے سوال کیا۔ نہیں تو، میری یہ زندگی خوبصورت ہے اور میں اس سے بہت خوش ہوں، فاطمہ نے دھیمے لہجے میں کہا۔ نہیں، اس عمر میں کچھ لڑکیوں کے خواب ہوتے ہیں اور آپ کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا، آپ کو افسوس نہیں ہوتا؟ وہ بار بار ایک سوال اسے کری تھی۔ نہیں، میرے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوا، بلکہ اللہ نے مجھے اپنے لیے چن لیا۔ اس کی زبان میں سختی کبھی نہیں رہی تھی، اسی لیے وہ آج بھی دھیمے اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دے رہی تھی۔ آپ مجھے ایک سوال کا جواب تو دیں، اللہ نے کہاں لکھا ہے کہ اپنی بیٹیوں کا نکاح قرآن پاک کے ساتھ کر دیا جائے تو آپ کے گھر کی مصیبتیں ٹل جائیں گی؟ اس کا جواب سن کر فاطمہ تو ایک دم سکتے میں چلی گئی، پھر بولی، یہ میرے بڑوں کا فیصلہ ہے، مجھے منظور ہے، آپ اس فیصلے پر آواز تو اٹھا سکتی تھیں۔ آپ نے کیوں اپنی زندگی سے کھلواڑ کیا؟ اور بھی جانے اسی وجہ سے جا سکتی ہیں جنہیں ہسپتال نہیں لے جایا جا سکتا۔ آپ کے پاس لوگ لے کر آتے ہیں تاکہ آپ ان کو ٹھیک کریں، جبکہ آپ یہ بات اچھے سے جانتی ہیں کہ ان کو ڈاکٹر کی ضرورت ہوتی ہے۔ پنکی کا لہجہ سخت فاطمہ نے محسوس کر لیا تھا۔ ایک پل کے لیے اسے ان ساری سچائیوں سے خوف آنے لگا۔ مجھ سے سوال کرنے والی تم کون ہوتی ہو؟ میں آپ سے سوال کر سکتی ہوں، آخر آپ اتنی معصوم جانوں کی زندگیاں جو خراب کرتی ہو۔ میں ان سب کے لیے دعائیں کرتی ہوں، میں نے کبھی نہیں چاہا کہ یہ سب یا ان کے ساتھ اس طرح ہو یا یہ لوگ ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر جائیں۔ ہاں تو آپ نے کیوں اس قدر ان کے دلوں میں غلط خیالات کو جنم دیا کہ وہ آپ کو سب کچھ ماننے لگ جائیں؟ یہ سراسر غلط ہے، فاطمہ نے کہا۔ پنکی، آپ یہاں سے جا سکتی ہیں، میری عبادت میں خلل کا باعث بن رہی ہیں۔ ایک شخص کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ نہیں ہے کتنی زندگیوں کو نکل چکی ہیں۔ کیا آپ کی عبادت قبول ہوگی؟ پنکی نے جب لفظوں کا وار فاطمہ پہ کیا تو فاطمہ تڑپ اٹھی، اس کی روح میں ایک دیوار سی پڑ گئی۔ اچانک اس نے نفی میں سر ہلایا۔ پیر صاحب، آپ کے لیے ایک لفافہ آیا ہے، اس میں کچھ تصویریں ہیں۔ باہر ایک آدمی دے کر گیا ہے اور کہا ہے کہ پیر صاحب کو ضرور دیجیے گا اور کہیے گا پیر صاحب اسے لازمی دیکھیے گا۔ پیر صاحب نے جب وہ لفافہ کھولا تو اس میں سے تصویریں نکال کر اپنے سامنے کی۔ جیسے پیر صاحب کی نظر ان تصویروں پر پڑی تو ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کے ساتھ ایک خط بھی تھا جس میں لکھا ہوا تھا، پیر صاحب، میں آپ کی اصلیت سے واقف ہو چکا ہوں، اب بہت جلد آپ کا ڈونگ میں پوری دنیا کے سامنے، پورے گاؤں والوں کے سامنے لے کر آؤں گا۔ خط پڑھتے ہی پیر صاحب کو جیسے کوئی سانپ سونگھ گیا ہو۔ اس خوف سے ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ اگر کسی کو اس سچ کا پتہ چل گیا تو کیا ہوگا؟ ان کی کئی سالوں کی عزت، ان کے لوگوں کا اعتبار، ان کے لوگوں کا بھروسہ ان پر سے ختم ہو جائے گا، لوگ ان پر تھوکیں گے بھی نہیں۔ فاطمہ افطاری کے بعد کچھ دیر آرام کر رہی تھی کہ پنکی اس کے پاس آئی اور اس سے کہا، بی بی جی، مجھے آپ کو آج ایک سچائی بتانی ہے۔ ہاں بولو۔ فاطمہ کا وقت اچھا گزر جاتا تھا۔ جب سے پنکی ان کے پاس آئی تھی وہ ادھر ادھر کی باتیں کرتی اور باہر کی باتیں کرتی رہتی۔ اس سے باہر کے حالات کے بارے میں بھی فاطمہ کو پتہ چلتا رہتا۔ پنکی اس کو دوسرے لوگوں کے بارے میں بتاتی رہتی۔
پنکی نے اپنے سر سے دوپٹہ اتارا اور ایک ہی جھٹکے سے اپنے سر سے نکلی بالوں والی وگ اتار دی اور ساتھ ہی پاس پڑے جگ سے پانی سے اپنا منہ دھو لیا۔ اسے دیکھتی فاطمہ چیخ مار کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ خواجہ سرا تھا، ایک خوبرو مرد تھا، اور اتنے دنوں سے وہ ایک نامحرم کے ساتھ رہ رہی تھی۔ اسے نامحرم نے دیکھا، یہ سوچ آتے ہی فاطمہ بے بسی نے گھیر لیا۔ وہ چیخنا چلانا چاہتی تھی، لیکن سامنے کھڑے شخص نے اسے یہ کہہ کے چپ کروا دیا کہ اگر وہ دیکھے گی تو اس پر یہ الزام لگا کر سب کو کہوں گا کہ تم نے مجھے خود بلوایا ہے۔ فاطمہ ایک کونے میں چھپ کر بیٹھ گئی کہ اس کا پورا وجود لرز رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ کبھی وہ شخص اس کے قریب آ کر بیٹھا۔ مجھ پر یقین کریں، میں نے آج تک آپ کو میلی نظر سے نہیں دیکھا۔ میں آپ کی عزت کرتا ہوں، اور اس سے بڑھ کر کہ میں آپ کو پسند بھی کرتا ہوں۔ میں آپ کو یہاں سے نکالنا چاہتا ہوں، اور یہ اب آپ پر منحصر ہے کہ آپ میرا ساتھ دیتی ہیں کہ آپ کو زبردستی یہاں سے نکال کر لے جاؤں۔ یہ سنتے ہی فاطمہ کا چہرہ لٹھے کے مانند سفید پڑ گیا۔ تم میرے حال پر مجھے چھوڑ دو اور یہاں سے چلے جاؤ۔ اگر کسی کو پتہ چل گیا تو قیامت آ جائے گی۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں، میں تم کو یہاں سے نکال کر ہی لے کے جاؤں گا، چاہے جان کی بازی ہی کیوں نہ لگانی پڑے۔ پھر اس نے فاطمہ سے ایک وعدہ لیا، اگر تم دلی رضامندی کے ساتھ میرے ساتھ نکاح کے بندھن میں بن جاؤ گی تو میں تمہیں پریشان نہیں کروں گا اور نہ ہی تنگ کروں گا، اور نہ ہی دوبارہ حجرے میں واپس آؤں گا۔ فاطمہ راضی ہوگی۔ کسی نہ کسی طرح وہ اس شخص سے اپنی جان چھڑوانا چاہتی تھی۔ اس طرح اس کا کام ہو گیا۔ اب مزار پر کوئی بھی مریض آتا تو فاطمہ کہتی اس کو ہسپتال لے جاؤ۔ یہ سب وہ اس شخص کے کہنے پہ کر رہی تھی۔ رفتہ رفتہ لوگ اس کے حجرے کے پاس آنا کم ہو گئے۔ اس کے بعد وہ شخص روزانہ آتا۔ فاطمہ نے اسے کہا تھا کہ تم نے وعدہ کیا تھا کہ تم مجھے تنگ نہیں کرو گے، تو اب تم اپنی بات پہ مکر کیوں رہے ہو؟ بولا، میں تمہارا شوہر ہوں، تم میری بیوی ہو، میرا تم پہ حق ہے، اور میں تم کو اس زندگی سے نکال کر ایک اچھی خوبصورت زندگی دینا چاہتا ہوں۔ فاطمہ کے دل میں بھی اب یہی خیال آنے لگا کہ وہ ایک عام زندگی گزار سکتی ہے۔ حجرے میں صرف وہ بیٹھ کر سفید لباس ہی پہنتی تھی، لیکن اس شخص نے اسے ہر رنگ کا لباس لا کر دیا، کہا کہ وہ یہی پہنے۔ اس بات کو ایک مہینہ گزر گیا۔ اب فاطمہ بھی اس سے شدید محبت کرنے لگی تھی۔ وہ شخص کے پاس آیا اور کہا، آج میں تمہیں یہاں سے لے جانے آیا ہوں، مجھ پر بھروسہ رکھو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ فاطمہ کے حجرے کے باہر سخت پابندیاں لگی ہوئی تھیں۔ ڈھیر سارے گارڈ اس کی حفاظت کیا کرتے تھے، لیکن سب کو اس شخص نے خریدا۔ یہ سب اس کے لیے مشکل نہ تھا۔ وہ فاطمہ کو لے کر حویلی پہنچا۔ حویلی کے دروازے کو دیکھ کر فاطمہ کی روح کانپ اٹھی کہ اب نہ جانے حویلی میں اسے کیا سزا دی جائے گی۔ حویلی والوں نے اسے دیکھا۔ پیر عنایت اللہ شاہ کی بیوی اپنے بیٹے کو دیکھ کر اس کی جانب لپکی اور فاطمہ کو دیکھ کے حیران ہو گئی۔ فاطمہ، میں تمہارا چچا زاد پیر عنایت اللہ شاہ کا بیٹا ہوں، اور آپ سب یہ سن لیں، یہ میری بیوی فاطمہ ہے، پیر عصمت اللہ کی بیٹی نہیں بلکہ مراد کی بیٹی ہے۔ یہ سن کر فاطمہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے کہ اپنی اولاد کو کون قربان کرتا ہے؟ کسی اور کی اولاد کو پیر صاحب نے رسم کی بین چڑھایا دیا۔ میں تمہاری بھابھی کا بھائی ہوں، اور میں ہی خواجہ سرا بن کر آیا تھا فاطمہ کو بچانے کے لیے، اور سب کو بتایا کہ پیر عصمت اللہ شاہ اس کو خرید کر لے کر آئے تھے، وہ بھی قربان کرنے کے لیے۔ انہوں نے جھوٹ بولا تھا کہ ان کے ہاں جڑواں بیٹیاں پیدا ہوئی تھیں، بلکہ ان کی صرف ایک ہی بیٹی پیدا ہوئی تھی۔ فاطمہ ان کی بیٹی نہیں تھی۔ یہ ساری سچائی مصطفیٰ نے پیر عصمت اللہ کے ایک بہت پرانے ملازم سے نکلوائی تھی، جو ہمیشہ ان کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ تصویریں بیچنے والا میں ہی تھا، جس میں نے اس میں مراد اور اس کے گھر کی تصویریں بیچی تھیں۔ اب آپ کی ساری سچائی آپ کے مریدین کو بتائی جائے گی۔ یہ بھی کہا جائے گا کہ قرآن پاک میں کہیں نہیں لکھا
کہ بیٹی کا نکاح قرآن پاک کے ساتھ کیا جائے۔ اسلام اس فرسودہ روایت کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ سنتے ہی پیر عصمت اللہ نے دل پر ہاتھ رکھا اور زمین بوس ہو گیا۔ اتنا شدید ہارٹ اٹیک آیا کہ خوف کے مارے وہ موقع پر ہی مر گئے۔ ان کی سچائی سن کر گھر والے بھی سکتے میں آ گئے۔ گاؤں والوں کو بھی ساری سچائی بتائی گئی اور ساتھ یہ بھی کہا کہ یہ سب غلط ہے۔ مصطفیٰ نے گاؤں والوں کے جھوٹ کے عقیدے کا بت پاش کیا۔ مصطفیٰ کی وہ بہن جو جان نہ جس کی بچا پایا، لیکن اب وہ بہت ساری جانوں کو بچانا چاہتا تھا۔ پیر صاحب کو بھی اپنی جھوٹی رسومات کے انجام تک پہنچایا۔ اب فاطمہ اور مصطفیٰ ہنسی خوش اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ فاطمہ اپنے رب کی شکر گزار ہے کہ اس کے رب نے اسے نماز قرآن پڑھنے کی توفیق دی اور ایک خوبصورت زندگی عطا کی۔